انتہائی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کی سرکاری یونیورسٹی میں کامسٹس میں ایک پروفیسر پرچہ بناتا ہے اور اس میں وہ پاکیزہ رشتہ بہن بھائی کے رشتے کے اوپر وہ فحاشی سوالات، وہ بے ہدہ سوالات، وہ اس پاکیزہ رشتے کی اتنی بے حرمتی کرتا ہے، وہ اس پاکیزہ رشتے کی دھجیاں اڑاتا ہے، اور ہماری حکومت یا ہمارے ادارے کہاں ہوتے ہیں؟ ایک پرچہ بنتا ہے، ایک پرچے میں بہن اور بھائی کے پاک رشتے کو ناپاک کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر اتنے فحاش، اتنے غلیظ، اتنے گندے الفاظ اس کے اوپر سوالوں میں دیے جاتے ہیں۔ کیا ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ یہودیوں کا ملک تو نہیں ہے؟ یہودیوں کا یہ طریق ہے، یہودیوں کا یہی طریق ہے کہ وہ سب کچھ اپنے لیے ٹھیک سمجھتے ہیں، لیکن جو محرم رشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کا درجہ دیا ہے، ان رشتوں کو ناپاک کیا جا رہا ہے ہماری یونیورسٹیوں میں۔ ایک پروفیسر اٹھتا ہے، اس کے خلاف کوئی کچھ نہیں کرتے، ادارے کہاں ہیں؟ کیا جب پرچہ بنتا ہے تو اس کا کوئی پروسیس ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو اگر ایک پرچہ بناتا ہے، پھر اس کے بعد چیک اینڈ بیلنس ہے، پھر اس کے بعد وہ کاپی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ادارے کتنے اداروں سے گزر کر ایک یونیورسٹی کا پرچہ طالب علم تک جاتا ہے، لیکن کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے نہیں روکا، کسی نے نہیں کہا کیا ہماری یونیورسٹیوں میں ایسے لوگ آ کے تعلیم دیں گے؟ کیا ہماری یونیورسٹیوں میں ایسے لوگ آ کے ہمارے بچوں کا مستقبل استوار کریں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں۔ کیا پروفیسر سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے گھر میں یہ ہوتا ہے، اس کے گھر میں اس کے بچی اور بچے کا جو رشتہ ہے وہ اسی طرح چلتا ہے؟ اگر اسی طرح چلتا ہے تو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں جو اس طرح کے استاذہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، استاذہ کا الفاظ ان پر استعمال نہیں ہوتا، یہ انتہا درجے کے دلے لوگ ہیں، یہ انتہا درجے کے بغیرت لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کے یہودیوں کا کھاتے ہیں، جو پاکستان میں بیٹھ کے اپنے آئی ڈی کارڈ، آئیڈینٹی کارڈ پاکستانی کے نام پر بنواتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ملک کے اندر رہتے یہودیوں کا کھاتے ہوئے یہ لوگ اس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں یونیورسٹیوں میں۔ کیا ہمارے بچے مسلمان نہیں رہیں گے؟ کیا اس بات کی کسی کو فکر ہے؟ حکومت کہاں سو گئی ہے؟ حکومت ایک بندے کو اگر فارغ کر دے گی تو یہ اس کا حل نہیں ہے۔ ایک ادارے کے اندر ایک مکمل قانون ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، اگر نظام ضابطے کے تحت نہیں چلایا جاتا تو وہ سارے لوگوں کو فارغ کرے، جو اس میں قصوروار ہے سارے لوگوں کو فارغ کرے، اور وہ کہیں جاب نوکری نہ کر سکے، ان کو سزا دی جائے۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ ایک بندہ جو مرضی رشتے، حلال رشتے کے بارے میں لکھنا شروع کر دے اور وہ ان سے سوال کرے؟ کیا ہمارے ملک کے اندر جو انگریز دلوں کی اولاد ہے، جو اس وقت یہودیوں کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے، ان کا واضح فرق ہو جانا چاہیے؟ اگر ان کا واضح فرق نہیں ہوگا تو پھر یہ جو ہمارے آج لوگ کچھ نام کے مسلمان ہیں، تو آنے والی نسل جو ہے یہ مسلمان نہیں رہے گی، ان میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، اور ایسے لوگوں کے خلاف پاکستان کا قانون حرکت میں آنا چاہیے۔ ایسا تو جنگلوں میں بھی نہیں ہوتا، جانور بھی اپنے رشتے کا لحاظ کرتا ہے، جانور بھی اپنے ساتھ رشتے کا لحاظ کرتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ ایک انتہا کی بغیرتی، انتہا کا دلہ پن یہ ان پروفیسروں میں آ گیا، اور یہ پروفیسر اپنی ہی اولاد کو ایسی ہی تعلیم دے رہے ہوں گے اور ایسی ہی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، اور سکولوں میں، یونیورسٹیوں میں یہ جو سوالات کیے جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں، پاکستان کی یونیورسٹی ہے، سرکاری یونیورسٹی ہے، اس میں جناب بندہ اٹھتا ہے اور سوال کرنے شروع کر دیتا ہے، وہ پیپر کتنے مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچا، تو ہماری نسل پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا ایسے سوالات کیے جائیں؟ شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ حیا باقی نہیں ہے کہ بغیرت ہو گئے ہو؟ جب اتنی بغیرتی عروج پر ہو گئی ہے تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، ہمارے ادارے، ہمارا وزیر خارجہ کو ایکشن لینا چاہیے، اور منسٹر، وزیر تعلیم وفاق کے جو ہیں یا صوبائی جو ہیں ان کو ایکشن لینا چاہیے، ان بندوں کو سزا ہونی چاہیے اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ ایسا نظام ملک پاکستان میں نہ چلا ہے اور نہ انشاءاللہ چلے گا۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ یہودیوں کی کنٹری نہیں ہے کہ جہاں یہودیوں کی طرح، جیسے کہ یہودیوں کی ایک کتاب میں ہے
کہ جو یہودی ہیں وہ تو بس خاص ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی انسانیت ہے تو وہ ان کے تابع ہے، وہ ان کے ساتھ جیسا سلوک کرے۔ تو آپ یہودیوں کی تعلیم، یہودیوں کا پیسہ لے کر کے اب ہمارے پروفیسر ایسی تعلیم دیں گے بچوں کو؟ کیا ایمان بھی کوئی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا تمہاری نظر میں؟ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ذات ہے اور جو اللہ نے ہمیں قیمتی تحفہ ایمان سے نوازا ہے، اس کی کوئی قدر و منزلت، قدر و قیمت ہے تمہاری نظر میں؟ پروفیسر، پروفیسر ایسے ہوتے ہیں، پروفیسر ایسے ہوتے ہیں بچوں کو تعلیم دینے والے؟ تم بغیرت لوگ ہو،